صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك رسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باقين من أزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب جعفر صاحب مرحوم کے ادا خانے میں مولانا مرزا محمد جعفر صاحب کا بیان اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہوگا، جو تشریف لانے والے ہیں، اور اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں سوس خان اہل بیت حاجی جناب محمد رضا صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور سود و سلام پیش کریں۔ جناب محمد رضا صاحب۔ درود پڑھیں۔ ایک درود اور رباعی ملاحظہ فرمائیے۔ جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے
جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے تو کیوں نہ وہ ارباب ارادت ہو جائے اور جس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا بقاتا کہ اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی. ارے جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی. جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے جس کی عین حرام میں درود پڑھیں. سلام کا تین شعر سن لے زمانہ حسین کیسے تھے بقا زمانہ حسین کیسے تھے بقا فنا کو بنایا حسین تھے بقا فنا کو بنایا. چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغیر سن لے زمانہ کہ مخالفت پا زمانہ تھا اس طرح
زمانہ تھا اس طرف، لیکن رے وہی کیا جو کہا تھا حسین وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے بغا سن لے زمانہ. شعر میں نظر فرمائیے کہ سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی. سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی. ارے دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے تھے بقا سن دے زمانہ. فاتحہ. پہنچی جو قید خانے میں ہند نے کوسیر، پہنچی جو قید خانے میں ہند نے کوسیر. ارے دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در، روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر. ہاتھوں سے دل پکڑ کر پکاری وہ نوآگر، ہاتھوں سے دل پکڑ کر پکاری وہ نوآگر. دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں، دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں. ارے تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں، تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں. آنسو بہا کے شانہ ہلایا جو چند بار، ایک بار غص چوک کے بولا نہیں فوزا، بے کس کو کیوں جگاتی ہے اماں پہ جانے سا. کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل پھر، کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل پھر پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے. ارے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے، ارے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے. ارے وہ بولی سب کی خیر ہے اے زارو ناتما، میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یا
مشتاق دید آئی ہوں زندہ کے درمیان اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان ارے اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ارے اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ہے ارے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار رے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار ہے ارے پوچھا کہاں لٹے ہو کہا حق کی راہ میں ارے پوچھا کہ کب کہا کہ محرم کے ماہ میں پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں ارے پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں ارے پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں پوچھا جو گھر تو روکے کہا قید خانہ ہے پوچھا جو گھر تو روکے کہا قید خانہ ارے پوچھا غذا میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے ارے پوچھا غذا میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے پہنچی جو قید خانے میں دو تین شعر پڑھ لیے پڑھنے والے مجلس لیٹ ہو جائے ہاں دو تین شعر امام حسین کی شان میں ندیم بھائی چل امام حسین کی شان چل امام حسین کی شان ایک درود بھیجیں اسلام ہے حسین کا کعبہ حسین کا اسلام ہے حسین کا کعبہ حسین کا قرآن چاہے صرف قصیدہ حسین کا اسلام ہے حسین کا کعبہ حسین کا ہونٹوں کو یا حسین کی عادت پڑی رہے ہونٹوں کو یا حسین کی عادت پڑی رہے محشر میں نام لینا پڑے گا حسین کا اسلام ہے حسین کا کعبہ حسین کا جناب علیہ السلام درود بھیجیں اے حر دیکھ خلد کے دروازے کھل گئے اے حر دیکھ خلد کے دروازے کھل گئے تسلیم ہو رہا ہے خزانہ حسین کا اسلام ہے حسین کا کعبہ حسین کا جو آزاد باہر ہے ان سے گزارش ہے کہ پرچہ تشریف لے آئیں
میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب عزادار صاحب عزمی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. جناب عزادار عزمی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. دو قطعے اور ایک مطلب قطع ملاحظہ ہو. یہ کہ تیز ہواؤں نے ہاتھ جوڑے چراغ اشک عزا ہم بجھا نہیں سکتے. رفات میں بھی مل کر اگر کریں کوشش صدائے ماتم سرور دبا نہیں سکتے. صدائے ماتم سرور دبا نہیں سکتے. صدائے اور یہ بھی قطع آپ ملاحظہ کیے گا شاعر و مصر خاص توجہ. نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے. دوسرا مصرع ملاحظہ کیے گا. نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے. یہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جاتے ہیں. یہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جاتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے محرم میں جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جاتے ہیں. جو فاقہ کرتے ہیں جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جاتے ہیں. جو فاقہ کرتے ہیں. یہاں سے ایک مطلب اور چند شعر مطلب ملاحظہ ہو لکھیے گا. جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں. ایک اور نعرے صلوات کا سہارا. ایک اور نعرے صلوات کا. مطلب ملاحظہ ہو. جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں. جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں اور ضعیف ہو کے بھی وہ باک پن میں رہتے ہیں. ضعیف ہو کے بھی وہ باک پن میں رہتے ہیں.
یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. جو اشک جاتے ہیں رومال سیدہ کی طرف، جو جاتے ہیں رومال سیدہ کی طرف، وہ پاک خون کی صورت بدن میں رہتے ہیں، وہ پاک خون کی صورت بدن میں رہے. اور یہ شعر ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا مختار بھائی، دیکھیے گا حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا. تصورات کبھی کربلا سے ہٹتے نہیں، تصورات کبھی کربلا سے ہٹتے نہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں، وطن پرست. ابھی میں نے جب آیا تو میں نے دیکھا انجمن نے اپنا نام لکھوا رہے تھے. بہرحال بہت سے انجمن کے لوگ بھی یہاں پہ ایک شعر ملاحظہ کر لیے، دیکھیے گا. غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے، غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے، کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں، کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں، کہ ماتمی تو. اور ایک یہ بھی حقیقت ملاحظہ کیے گا، یہ ہے حسین تیرے بے زبان کا صدقہ، یہ ہے حسین تیرے بے زبان کا صدقہ، جو تین وقت نوالے دہن میں رہتے ہیں، جو تین وقت نوالے دہن میں رہتے ہیں. اور یہ شعر خاص توجہ شعر کے لیے نیئر بھائی، مختار بھائی دیکھیے گا، شاید کوئی بات ہو. سبھی صداؤں سے آگے ہے یا حسین کی گونج، سبھی صداؤں سے آگے ہے یا حسین کی گونج، کہیں ہواؤں کے بازو رسن میں رہتے ہیں، کہیں ہواؤں کے بازو رسن میں رہتے ہیں، کہیں ہواؤں کے. اور یہ قافیہ ملاحظہ کیے گا، قلم ہو صبر ہو یا ذوالفقار کے جوہر، قلم ہو صبر ہو یا ذوالفقار کے جوہر، سب اختیار حسین و حسن میں رہتے ہیں، سب اختیار حسین و حسن میں رہتے
تے ہیں اور یا آخری شعر جنہیں فضائے محرم نہیں پسند وہ لوگ جنہیں فضائے محرم نہیں پسند وہ لوگ کھلی ہوا میں بھی رہ کے گھٹن میں رہتے ہیں کھلی ہوا میں بھی رہ کے گھٹن میں رہتے ہیں کھلی ہوا میں بھی اور در حسین کہیں ہم بھی فقیر ہیں عظمی در حسین کے ہم بھی فقیر ہیں عظمی کہ ہم بھی روز نئے پیراہن میں رہتے ہیں کہ ہم بھی روز حضرات یہ اعلان سماعت فرمانے کہ شاعر اہل بیت جناب حسن فراز صاحب کے عزا خانے میں قبضہ فیکٹری منصور نگر میں جو واقع ہے تو وہاں 3 ربیع الاول کو 8:30 بجے شب میں مجلس عزا برپا ہوگی جس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس میں شرکت کے اجتماع سے ایک صلوات بھیجیں پر محمد کہ علی کے در کی غلامی میں مست رہتے ہیں. آپ بیٹھے میں دیکھیں ہمارے بات پڑھ لیجیے. نہیں آپ پڑھتے ہیں یہاں کہ علی کے در کی غلامی میں مست رہتے ہیں کسی بھی غیر کے احسان کے شرمسار نہیں. علی کے در کی غلامی میں مست رہتے ہیں کسی بھی غیر کے احسان کے شرمسار نہیں. تیسرا چوتھا مسئلہ مطابق کہ عرب تشریف لائق صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. خطیب مجلس عالی جناب مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. کہ در علی کی غلامی میں مست رہتے ہیں کسی بھی غیر کے احسان کے شرمسار نہیں. در حسین کے ادنا سے غلام ہیں ہم. مظاہر بھائی مدار مائیے گا کہ در علی کی غلامی میں مست رہتے ہیں کسی بھی غیر کے احسان کے شرمسار نہیں. در حسین کے ادنا سے غلام ہیں ہم کہ یہ ہمارا تکبر ہے انکسار نہیں. در حسین کے ادنا سے غلام ہیں ہم کہ در حسین کے ادنا سے غلام ہیں ہم کہ یہ ہمارا تکبر ہے انکسار نہیں. در حسین کے ادنا سے غلام ہیں ہم کہ یہ ہمارا تکبر ہے انکسار نہیں. جبی با خاک در بو تراب ہے نیر میں آفتاب زمانہ ہوں خاکسار نہیں. جبی با خاک در بو تراب ہے نیر جبی با خاک در بو تراب ہے نیر میں آفتاب زمانہ ہوں خاکسار نہیں. میں آفتاب زمانہ ہوں خاکسار نہیں. ایک صلوات بھیجیں پر محمد کہ ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. یہ عشق آل پیغمبر کا فیض ہے ورنہ ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے. ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں
علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے، یہ عشق آل پیغمبر کا فیض ہے، ورنہ ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے، ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے۔ علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے۔ علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے، وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے۔ اور یہ 3 شعروں کا قطع میں موبائل سے متعلق خرچ کر رہا ہوں کہ وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے۔ ملاحظہ ہے کہ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے۔ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے۔ آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ بس یہ ایک مطلب 3 شعر مدارم والے کہ زباں پہ حق تو ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں، زباں پہ حق تو ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں، بطول شاد رہیں بس یہ دھیان رکھتے ہیں۔ زباں پہ حق تو ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں، بطول شاد رہیں بس یہ دھیان رکھتے ہیں۔ ہے سر پر تعزیہ اور تعزیہ ہے زیر علم، ہے سر پر تعزیہ اور تعزیہ ہے زیر علم، ہم آسمان پر ایک آسمان رکھتے ہیں۔ ہے سر پر تعزیہ اور تعزیہ ہے زیر علم، ہے سر پر تعزیہ اور تعزیہ ہے زیر علم، ہم آسمان پر ایک آسمان رکھتے ہیں، ہم آسمان پر ایک آسمان رکھتے ہیں۔ ایک نشان پیش کر رہا ہوں مظاہر بھائی، مظاہر مائے ایک نشان تو ہے جدار کعبہ میں آج تک موجود ہے، مظاہر مائے کہ زباں بحق تو ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں، بطول شاد رہیں بس یہ دھیان رکھتے ہیں۔ سر پر تعزیہ اور تعزیہ ہے زیر علم، ہم آسمان پر ایک آسمان رکھتے ہیں۔ سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے، سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے، جو لوگ قما کا سر پر نشان رکھتے ہیں۔ سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے، سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے، جو لوگ قما کا سر پر نشان رکھتے ہیں۔ بس یہ آخری شعر کہ جو لوگ قما کا سر پر نشان رکھتے ہیں انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ، انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ، انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ، جو اپنے منہ میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ، انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ، جو اپنے منہ میں خدا کی زبان رکھتے ہیں، جو اپنے منہ میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ حضرات میرے ادا خانے میں بھی شاگن میں 7 ربیع الاول کو ایک الوداعی مجلس منعقد ہوگی، دن میں 11:30 بجے اس کو، اور اس مجلس کو مولانا متقی علی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے، اور اس مجلس کے فوراً بعد خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اللہ کے مقام پر مجلس منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں شرکت کی التماس ہے۔ 7 ربیع الاول کو دن میں 11:30 بجے آپ پڑھیں گے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں سوز خان اہل بیت علی جناب شکیل صاحب اور نایا صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور سوز و سلام سے ہم سب کا نوازیں۔ آپ لوگ آگے آ جائیں،
صلوات دیجیے پر محمد جناب آغا صاحب کلام جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے. اس سے پہلے جناب صالح لکھنوی صاحب کا ایک مطلب اور ایک شعر سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور دیجیے پر محمد. عباس نام اور پسر بو تراب کا عباس نام اور پسر شان اور وہ عالم شباب کا موجے نثار ہو گئی سج دج کو دیکھ کر لائی فرات گوند کے گجرا حباب کا خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے. خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے. جہاں سے کل ذوالفقار آئی وہیں سے بیٹا تھا ہوا ہے. خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے. جہاں سے کل ذوالفقار آئی وہیں سے بیٹا تھا ہوا ہے. خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے. نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا عہد وفا ہوا ہے. نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا عہد وفا ہوا ہے. اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغ خیمہ بجھا ہوا ہے. خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے. اے عرض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی. اے عرض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی. یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک تیرا غریباں سلا ہوا ہے. خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر روک رکھا تھا باب خیبر. علی نے 2
نگاہوں پر سارا لشکر رکا ہوا خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر روک رکھا تھا باب خیبر علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر روک رکھا تھا باب خیبر یہاں تو عباس کی نگاہوں پر سارا لشکر رکا ہوا ہے خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا نسیم پر چمکی تھی کہ آندھی جو سارا لشکر ہوا ہوا خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے یزیدیوں کے سروں پر جیسے چمک کے بجلی ٹھہر گئی ہو یزیدیوں کے سروں پر جیسے چمک کے بجلی ٹھہر گئی ہو جری کی تلوار روک لینا حسین کا معجزہ ہوا ہے خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے نہیں یہ تیرے ستم کے بدلے صغیر کا جاویداں تبسم نہیں یہ تیرے ستم کے بدلے صغیر کا جاویداں تبسم یہ گویا رخسار کربلا پر چمکتا سور کا ہوا ہے خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے مقطع کے خاص طور سے سماعت فرمائیے سروش میدان کربلا میں آیا ہے محشر کی صبح لیکن سروش میدان کربلا میں آیا ہے محشر کی صبح لیکن بتا رہا ہے یہ حرکانہ کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے
نالیوں میں تلا تم ہے برپا بادشاہ کے جب لینوں نے خیمے جلائے ہائے ہائے مانگ میں برد و صندل کے بدلے خاک سیرا کوئی رنڈ سالہ لا کر پنائے ہائے ہائے صغرا کہتی تھی البنی سے دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے ہائے ہائے ابھی آپ حضرات مشہور و معروف سوز خان اہل بیت جناب شکیل صاحب نایاب صاحب سے پردرد آواز میں پردرد سلام و نحا سماعت فرما رہے تھے، مرثیہ سماعت فرما رہے تھے، اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب عالی رسول وکیل حق بطول عالی جناب مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب طلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات بھیجیے گا حضرات. قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے دعوی محبت کرتے ہیں وہ میری اتباع کریں، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں برابر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آج بھی اس مجلس میں اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا ہے کہ اللہ سے دعوی محبت کرنے والوں کی ایک بھیڑ ہے، اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا دعویٰ یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. لیکن اللہ نے اپنی محبت کا معیار یہ بتایا ہے کہ تم اتباع رسول کرو. اگر تم نے اتباع رسول کیا ہے تو گویا تم اللہ سے دعوی محبت میں سچے ہو. اگر تم نے اتباع رسول کیا ہے تو اگر تم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اتباع پیغمبر اسلام میں زندگی بسر ہوئی ہو. اگر اتباع پیغمبر اسلام ہے تو اصل محبت الہیہ ہے، اور اگر اتباع پیغمبر اسلام نہیں ہے تو یہ مسلمان کا جھوٹا وعدہ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے اور رسول کے کہے کو بھی مان رہا ہے تبھی وہ اللہ سے دعوی محبت میں سچا ہے. اب اگر آپ دور اول میں دیکھیے کہ جس دور میں حضور ختمی مرتبت موجود تھے اور جو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، جو لوگ ان کی باتوں کو سن رہے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں پر جنہیں نے بیعت کی تھی، تو ان کی آپ کو 3 گروہ ملیں گے. ایک گروہ اصحاب پیغمبر کا ہے، ایک گروہ ازواج پیغمبر کا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ آل پیغمبر کا ہے. اگر اتباع پیغمبر اسلام کو آپ کو دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ جس نے اتباع کی وہ ہیں اہل بیت پیغمبر. آل محمد نے نبی کی ایسی اتباع کی کہ نبی کی ہاں پر ہاں اور نبی کی نہیں پر نہیں کی، بلکہ اپنے جملوں کو اور اپنے انداز کو بھی نبی کے انداز سے اس طرح سے ملا دیا کہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ خدائے محمد کی قسم حسنین نے خطبہ ویسے ہی سنایا جیسے میں نے بیان کیا تھا، نہ لفظوں کو بدلا نہ انداز کو بدلا. ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. ہوا کچھ ایسا تھا کہ پیغمبر اسلام جب خطبہ دے کر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے تھے تو بیٹی خطبہ سناتی تھی کہ بابا آج آپ نے یہ فرمایا، آج آپ نے یہ فرمایا، آج آپ نے یہ فرمایا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک دن کہ بیٹی آپ تو مسجد میں تھی نہیں، آپ تو گھر میں تھی، آپ نے یہ خطبہ کیسے سنا؟ تو بی بی زہرا نے فرمایا کہ بابا میں گھر میں تھی مگر میرے بیٹے حسنین تو مسجد میں تھے. نبی نے کہا ہاں حسن حسین تھے، کہ روز آپ کے خطبوں کو حسن حسین آ کے مجھے سناتے ہیں. کہا بیٹی کل پھر میں خطبہ دوں گا، اور جب حسن حسین خطبہ سنانے آئیں تو ان کو روک دینا اور کہنا ابھی رکے رہیے، اور یہ نہ بتائیے گا کہ میں آنے والا ہوں، اور جب میں آ جاؤں تو آپ کہیے گا بیٹوں خطبہ سناؤ. وہی ہوا جو نبی نے کہا تھا. خطبہ دیا. آج کا خطبہ اس سے بڑا، اس سے طویل، اس سے فصیح، اس سے بلیغ، اس سے زیادہ معنی خیز. اور خطبہ دے کر نبی تمام کرتے ہیں، حسنین گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد خطبہ سنانا چاہتے ہیں، ماں روک دیتی ہیں کہ بیٹا رک جائیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد خطبہ سنائیے گا. اتنی دیر میں حضور ختمی مرتبت تشریف لے آئے، اور جب نبی تشریف لے آئے تو نبی ظاہر نہیں ہوئے، پوشیدہ
گھر کے گوشے میں بیٹھ گئے، تشریف رکھے انہی نے، اور اس کے بعد پھر تاریخ کہتی ہے کہ اب بی بی زہرا نے ارشاد فرمایا خطبہ سنائیے۔ حسنین نے خطبہ سنانا شروع کیا، بڑا فصیح خطبہ، بڑا بلیغ خطبہ، بڑا معنی خیز خطبہ۔ جب خطبہ تمام ہونے لگا تو نبی ظاہر ہوئے، حسنین کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا فاطمہ خدائے محمد کی قسم، میرے رب کی قسم، آپ کے بیٹوں نے تو خطبہ ایسا سنا دیا کہ نہ لفظ بدلے نہ انداز بدلا۔ دیکھیے کبھی کبھی لوگ تقریروں کو حفظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے لفظ سے لفظ ملا دیا، جو خطیب نے کہا، ذاکر نے کہا، عالم نے کہا، وہی خود اس نے پڑھ دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن انداز نہیں مل پاتا ہے، فرض ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اور کیا کہنا اہل بیت پیغمبر کا، نہ لفظ بدل رہے ہیں نہ انداز بدل رہا ہے۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ اگر چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں تو کافر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند تر صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نبی کے کہے کو سب سے زیادہ جس نے مانا وہ ہیں اہل بیت پیغمبر۔ دیکھیے میں دور اول کے کسی بھی شخص پر کوئی تفسیرہ کرنا اس مجلس میں نہیں بہتر سمجھتا، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت ہیں، رسول کے گھر والے۔ دیکھیے آج بھی گھر والوں کی برابری باہر والے نہیں کر پاتے، جو مرتبہ گھر والوں کا ہوتا ہے وہ باہر والوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہمارے پڑوسی ہوں، آپ ہمارے فالوور ہوں، آپ ہمارے پیچھے چلنے والے ہوں، آپ ہمیں جھک جھک کے سلام کرنے والے ہوں، آپ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانے والے ہوں، آپ ہماری جوتیاں اٹھانے والے ہوں، آپ ہماری دعوتیں کرنے والے ہوں، آپ ہم سے محبت کرنے والے ہوں، لیکن اگر میری روح میرے جسم سے جب پرواز کرے گی تو جب حق میراث بٹے گا تو گھر والوں کو ملے گا، باہر والوں کو نہیں ملے گا۔ ساتھ میں رہنے سے باہر والے ہماری میراث میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ میراث ملے گی اولادوں کو، میراث ملے گی گھر والوں کو۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب نماز جنازہ کے لیے مولانا صاحب کھڑے ہوں گے تو یہ پوچھیں گے اولاد میں کون ہے، وارثوں میں کون ہے۔ دوستوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ساتھ میں چلنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اہل بیت کے برابر کوئی نہیں۔ ایک ہوا یہ چلائی جاتی ہے کہ دور اول میں سب برابر۔ بھائی کیسے ہم مان لیں سب برابر؟ اللہ نے 5 انگلیاں تو سب برابر نہیں رکھی۔ 1,24,000 نبیوں میں سب کے سب برابر نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو دور اول میں بھی سب برابر نہیں ہیں۔ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اہل بیت پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، ان کی رضا میری رضا ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ وہ کون ہے اہل بیت پیغمبر؟ اچھا دیکھیے اہل بیت پیغمبر نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ نبی کی ہاں پر ہاں، نبی کی نہیں پر نہیں۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جب فتح مکہ کا موقع آیا اور اب یہ طے ہوا کہ مدینے سے مکے کی طرف کوچ کیا جائے، اور جب مکے کی طرف کوچ مسلمان کرنے والے ہیں تو بات کو خفیہ رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، ظاہر نہ ہو کہ وہاں مکے کے کافروں کو اس کا علم ہو جائے۔ لیکن کچھ کافر ایسے تھے مدینے میں جو اسلام کی نقابیں اوڑھے ہوئے بزم رسول میں بیٹھتے تھے،
انہوں نے ایک عورت پیشہ ور عورت تیار کی مخبری کے لیے اور اسے پیسہ دیا، اور دینے کے بعد اس سے یہ کہا، اسے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے مکے کے کسی قبیلے کے سردار کے حوالے خط لکھا گیا، کسی کافر سردار کے نام خط لکھا گیا، اور کہا نبی محمد سے پہلے یہ خط وہاں تک پہنچا دو۔ وہ خط اس عورت نے اپنے پاس پوشیدہ کیا، اور پوشیدہ کر کے وہ خط لے کے چلی۔ اللہ نے اس چیز سے نبی کو آگاہ کیا۔ جبرائیل نے آ کے بتایا کہ مکے کے کافروں کو اطلاع کے لیے مدینے سے ایک عورت کو روانہ کیا گیا ہے، اور اس کے پاس ایک خط ہے جو فلاں فلاں کافر کے نام لکھا گیا ہے، اور اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے اس عورت سے وہ خط لے لیا جائے۔ نبی کریم نے اس وقت بعض مسلمانوں کو حکم دیا، جس میں سر فہرست زبیر کا نام لکھا ہے، کہ جاؤ فلاں راستے سے، کیونکہ اللہ نے سب نبی کو خبر کر دی تھی، فلاں راستے سے جاؤ اور فلاں مقام پر وہ عورت ملے گی، اس سے وہ خط حاصل کر لو۔ 10 یا اس سے کچھ کم و بیش افراد مسلمان، جن کے صحابیت کا اسٹار بھی لگا ہوا ہے، نبی کی بز میں بیٹھنے والے ہیں، صحابیت کا اسٹار بھی ہے، ان سے کہا گیا جائیے اور جا کے اس عورت سے خط کو حاصل کیجئے۔ یہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کے قافلے کو روکا، اس عورت تک پہنچے، اور اس سے کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے جو تو فلاں فلاں شخص کے لیے لے کے جا رہی ہے، اس خط کو میرے حوالے کر۔ اب ظاہر عورت تھی، پیسہ کھا چکی تھی، اس نے کہا کہ خط میرے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولی وہ، اور اس کے بعد پھر خط ڈھونڈا گیا اور تلاشی لی گئی تو خط ملا نہیں۔ اچھا خالی اس نے یہ نہیں کہا، اللہ اور رسول کی قسمیں بھی کھائیں اس نے، کہ اللہ تعالیٰ پاک کی قسم اور رسول اللہ کی قسم میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس میں کچھ وقت لگا۔ حضور ختمی مرتبت نے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلایا، اور بلا کے کہا یا علی جائیے وہ خط آپ لے کے آئیے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنہیں بھیجا گیا تھا وہ اس خط کو حاصل نہیں کر پائے۔ اب حضرت مدینے سے جا رہے ہیں، اور وہ 8-10 مسلمان مدینے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو وہ سمجھ گئے دیکھتے ہی کہ علی کو نبی نے بھیجا ہوگا، تو کہا یا علی کہاں؟ کہ میں اس عورت سے وہ خط لینے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا کہ جو لے کے مدینے سے مکے جا رہی ہے، تو وہ 8-10 سب کے سب کہنے لگے یا علی اب زحمت نہ فرمائیے، اب زحمت نہ کیجئے، اس عورت کے پاس خط نہیں ہے، ہم نے تلاشی بھی لی اور اس نے قسمیں بھی کھائیں۔ میرے مولا نے غیظ و غضب کے عالم میں ارشاد فرمایا اے زبیر تجھے کیا ہو گیا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ خط ہے اور عورت کہہ رہی ہے نہیں ہے۔ تو نے نبی کا کہا بھلا دیا، عورت کا کہا مان لیا، اور اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اور دوڑانے کے بعد اس عورت کے قریب پہنچے۔ عورت نے علی کو دیکھا، گھبرا گئی کہ دیکھ خدائے محمد کی قسم، اگر تو نے خط نہ نکالا تو علی ابھی تجھے قتل کر دے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ علی جھوٹی قسم کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں کہ یا تو اس نے اپنے جوڑے سے خط نکالا یا مشکیزے کے دہانے سے خط نکالا۔
اب آپ نے اتباع پیغمبر اسلام اور نبی کے کہے پر یقین کو دیکھا کہ جہاں پر مسلمانوں کا، صحابہ کا ایک گروہ اس عورت کے بہکاوے میں آ کر خالی ہاتھ جا رہا ہے، لیکن میرے مولا کے یقین کا عالم یہ ہے کہ جو نبی نے کہا ہے وہی ہے۔ حیدری حضرات گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے، جہاں آپ یہاں تک تشریف لے آئے تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ آئیے، آ جائیے آ جائیے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، میں دیکھیے کسی پر کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو یقین اہل بیت پیغمبر کو پیغمبر پر ہے وہ یقین آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایک ہی خون ہے، یہ ایک ہی نور ہے، یہ عالم نور میں ایک رہے، عالم وجود میں آئے تو ایک ہیں۔ عالم آپ اکثر تیرا جب کی محفل میں سنتے ہیں کہ جب حضرت علی آغوش پیغمبر میں آئے تو بھائی نے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا شروع کیا۔ یہ مسکرانا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بچپن کے ساتھی علی ہیں، عالم نور کے ساتھی علی ہیں۔ بچپن کے ساتھی خالی علی نہیں ہیں، عالم نور کے ساتھی ہیں علی۔ آپ کہیں گے صاحب اس پر دعویٰ آپ نے کیا، دلیل کیا ہے؟ یہ علی کا مسکرانا ہی دلیل ہے نبی کو دیکھ کر۔ میں کہیں باہر مجلس پڑھنے گیا، آپ بھی کسی کاروبار کے سلسلے میں باہر تشریف لے گئے تھے، بھرے مجمع میں دور پہ آپ کھڑے ہیں، دور پہ ہم کھڑے ہیں، ایک نے دوسرے کو دیکھا مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ مسکرانا یہ بتاتا ہے کہ ملاقات پرانی ہے، آج پہلی ملاقات نہیں ہے۔ اگر یوں بغیر پہچان کے ایک دوسرے کو کوئی مسکرائے تو دماغ پشک ہو جائے گا۔ یہ علی کا مسکرانا نبی کو دیکھ کر اور نبی کا مسکرانا علی کو دیکھ کر یہ بتا رہا ہے یہ پہلی ملاقات نہیں ہے، ہم عالم نور سے ساتھی ہیں۔ تو نورانی ساتھی اور ہیں، جسمانی ساتھی اور ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات بلندتر صلوات بھیجئے محمد و آل تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر تو نورانی ساتھی ہیں، تو جو نبی کہیں گے اس پہ انہیں یقین رہے گا، اور نبی کے کہے کو ان سے زیادہ کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو نبی کہہ رہے ہیں وہ یہی سمجھ بھی رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، نبی کے کہے کو بھی مان رہے ہیں، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں اسے بھی جان رہے ہیں۔ وہ بہت مشہور واقعہ کہ جہاں مدینے میں یہودی اونٹ پر بیٹھ کے آتا ہے اور آنے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اشعار کے ذریعے، شعر پڑھ رہا ہے ایسے کہ جس سے نبی کا مذاق اڑ رہا ہے۔ مسلمان بلبلا رہے ہیں، چاہتے ہیں اسے پکڑیں مگر وہ نکل جاتا ہے۔ ایک دن ہو گیا گرفتار، لوگ لے کے آئے، اللہ کے نبی حکم دیجئے ابھی سے قتل کر دیں۔ آج یہاں پر علی نہیں ہے، چمڑے کی زبان چلانے والوں کی کثرت ہے اور وہ بھی بندھا ہوا ہے، لیکن نبی نے سب کو دیکھا، کہاں ہے میرا بھائی علی؟ تو کسی نے بڑے تلملا کے جواب دیا، علی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے نہ یہ خیبر ہے
نہ خندق ہے، نہ احد ہے، نہ بدر ہے، نہ مرحب ہے، نہ انتر ہے، نہ عمرو بن عبد ود ہے، بندھا وہ کھڑا ہے، ہمیں حکم دیجئے، کہانی بلاؤ علی کو۔ علی آ گئے۔ جب مولا علی آ گئے تو ارشاد فرمایا یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ اب جو کہا زبان کاٹ دو تو مولا علی نے اسے پکڑا اور لے کے چلے۔ مجمع سمجھا کہ ابھی زبان کٹے گی، لیکن ایک میدان میں پہنچے اور پہنچ کے مسلمانوں کو روکا۔ بندھے ہوئے یہودی کے ہاتھ کھولے، جیب میں کچھ رکھا اور رکھ کے کان میں کچھ کہا اور وہ بھاگ نکلا۔ لوگ سب کہنے گے یہ کیا کیا علی نے؟ نبی کا کہا نہیں مانا۔ نبی نے کہا تھا زبان کاٹنا اور علی نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ لوگ کہنے لگے یا علی یہ کیا کیا؟ کہا وہی کیا جو نبی نے کہا تھا۔ کہا نبی نے تو کہا تھا زبان کاٹنا، کہا میں نے کاٹ دی زبان۔ کہا نعوذ باللہ، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ ہماری آنکھیں پھوٹ جائیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اسے یوں چھوڑ دیا۔ لوگ بلبلاتے ہوئے پہنچے نبی کی خدمت میں اور جا کے کہا آج علی نے آپ کا کہا نہ مانا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، علی وہی کرے گا جو میں نے کہا۔ علی اس کے سوا کچھ کرنے والے نہیں ہیں، جو میں نے کہا ہے وہی علی نے کیا ہے۔ کہا آپ نے یہی تو کہا تھا زبان کاٹ دو۔ کہا میں نے کہا تھا کہ زبان کاٹ دو۔ کہا انہیں زبان نہیں کاٹی۔ کہا نہیں، علی وہی کریں گے جو میں نے کہا ہے، کاٹ دی ہوگی زبان۔ اتنی دیر میں مولا علی تشریف لے آئے۔ کہا یا علی آپ سے میں نے جو کہا تھا وہ کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، کاٹ دی میں نے زبان۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہیں اور پریشانی ہوئی، لیجئے انہیں نے زبان کاٹی نہیں ہو، کہہ رہے میں نے زبان کاٹ دی۔ مولا نے کہا بھئی دیکھو ہلڑ نہ کرو، کل وہ پھر آئے گا، دیکھ لینا زبان کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے۔ دوسرے دن پھر وہ آیا اسی طرح سے طبلہ بجاتا ہوا، شور مچاتا ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو کہاں کٹی زبان، کہاں کٹی زبان۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو آج وہ مدح رسول میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، مدح رسول میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا زبان کٹی یا نہیں کٹی؟ تم یہ سمجھتے تھے کہ نبی کہہ رہے چمڑے کی زبان کو کاٹ دو، نہیں، نبی کی مراد تھی عداوت کی زبان کاٹ کے محبت کی زبان۔ محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، یہ علی ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اسے بھی سمجھیے، تاریخ کے واقعات کو دیکھیے، اور جب قرآن پڑھیے تو قرآن کے ترجمے کو پڑھیے اور اس کے حاشیوں کو پڑھیے، جو ترجمے کیے گئے اس کے مختصر سے کی تفسیر بھی قرآن مجید کے حاشیے پہ آپ دیکھتے ہیں لکھی ہوتی، اسے پڑھیے۔ جو میں واقعہ عرض کر رہا ہوں اسے سورہ حج میں پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر یہ واقعہ حاشیے پہ آپ کو مل جائے گا آیت کی نزول کے اسباب میں۔ اس میں نام بھی لکھے، تھوڑی محنت ہم کریں، تھوڑی محنت آپ کیجئے۔ واقعہ ہم پڑھے دے رہے ہیں، نام آپ پڑھ لیجئے گا، نام آپ پڑھ لیجئے گا اس میں۔ تو وہاں ہوا یہ کہ ایک گروہ ایک شخص کی تعریف کر رہا ہے نبی سے کہ بڑے نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں، بڑے نیک خصلت آدمی ہے، بڑا اچھا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں مدینے میں، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسے نہیں جانتا، کہ اتنی دیر میں وہ آ گیا۔ اتفاق کی بات ایسی ہوتی ہے، کبھی کسی کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ آ بھی جاتا ہے، اتنی دیر میں وہ آ گیا۔ تو لوگ نے یا اللہ کے نبی، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ۔ اور وہ
سامنے سے آ کے گزر گیا اور جا کے وہ مسجد میں پہنچ گیا اور مشغول نماز ہو گیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر کاٹ کے لے آئے، کیونکہ شیطان کے لشکر کا اس دور کا سب سے پہلا فرد ہے، نمبر 1 پہ ہے شیطان کے لشکر میں۔ اب عزیزان گرامی ذرا آپ غور کیجئے گا، نبی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ سورہ حج کے آپ جو ترجمے کے قرآن ہے اس کے حاشیے پہ دیکھ لیجئے گا، تلاش کر لیجئے گا، واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ نمازی بھی ہے، صحابہ اکرام اس کے نمازی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ تینوں چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ نمازی بھی ہے اور بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے، بہت پکا نمازی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی ایک نمازی کو قتل کرنے کا حکم آپ دے رہے ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمائیں گے یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر نمازی قابل احترام نہیں ہے، وہ نمازی قابل احترام ہے جسے رسول بھی جانتے ہوں، محبت رسول ہو اس کے دل میں۔ تو ایک صاحب گئے اور جا کے اسے جب دیکھا تو وہ قیام کے عالم میں، نماز میں جب کھڑے ہو کے آپ سورہ پڑھتے ہیں، اس عالم میں دیکھا، جب قیام کے عالم میں دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے کہا میں اسے کیا قتل کروں، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ بھئی توجہ رکھیے گا، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں اسے حالت نماز میں کیسے قتل کروں؟ اور وہ جو ہیں وہ واپس آئے، پھر دوسرے صاحب گئے، تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص سجدے کے عالم میں ہے، وہ اس وقت قیام کے عالم میں تھا، اس وقت سجدے کے عالم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو صاحب گئے تھے وہ مجھ سے بہتر ہیں، آپ سمجھ گئے نا، وہ مجھ سے بہتر ہیں، تو میں انہیں کیا قتل کروں جبکہ یہ سجدے کے عالم میں ہے۔ یہ دونوں جب نبی کی خدمت میں آئے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کیا قتل نہیں کیا تم نے اسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، میں نے جب نماز کے عالم میں قیام میں دیکھا تو میں نے نہیں قتل کیا، اور دوسرے سے پوچھا گیا تو انہی نے جواب یہ دیا کہ میں نے اسے سجدے کے عالم میں دیکھا تو اس لیے میں نے اسے قتل نہیں کیا، جبکہ پہلے والے مجھ سے بہتر ہیں۔ جب انہی نے چھوڑ دیا تو میں نے بھی چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں علی آ گئے تو میرے مولا علی کو دیکھ کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آج تو وہ بچ گیا ان دو سے، لیکن اسے تم قتل کرو گے۔ بھئی آپ کیا سن رہے ہیں؟ جعلی اسے تم قتل کرو گے۔ اور اس کے بعد امیر کائنات مولا متقیان جب گئے تو وہ وہاں سے نکل چکا تھا، اسے ڈھونڈا گیا وہ ملا نہیں، مولا علی واپس آئے تو کہا یا علی وہ ڈھونڈنے پر بھی نہ ملا مگر قتل تم ہی کرو گے۔ ہائے ہائے، اب تاریخ میں 2 جملے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جو علی کی تلوار سے صفین میں مارا گیا۔ اب آپ سمجھے کہ ایسے نمازی کو قتل کرنے کا حکم نبی نے کیوں دیا تھا؟ نمازی تو تھا مگر ولایتی نہیں تھا۔ ایک اور صلوات بھیجئے مل جل کے محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے حوالہ اس لیے دے دیا کہ نماز اور نمازی اور سجدہ اور قیام، ہاں لوگ اس پہ بھڑک جاتے ہیں نا، اور فوراً یہ فتویٰ دے دیا تھا نماز کے مخالف ہیں صاحب۔ اچھا اب میں ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ دیکھیے نبی کا حکم تھا قتل کر دو، لیکن دور اول کے مسلمانوں میں
جو 2 نام لکھے ہیں وہ سب جانتے ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کر دیا کہ میں نام نہیں لوں گا. اب آپ بھی تھوڑی محنت کیجئے تاکہ آپ کو بھی یقین حاصل ہو جائے کہ صاحب یہ کون سے نام ہے. اس کے اندر اب وہ جو ناموں کی ایک فہرست ہے، بھئی مجھے پڑھنے دیجئے، آپ نہ پڑھنے لگیے. ایک صلوات اور بھیجئے محمد و آل محمد. ہاں جب آپ کے پڑھنے کا وقت آئے آپ بھی پڑھیے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. سمجھ گیا؟ میں نے حوالہ اس لیے دے دیا کہ آپ دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے میں جو پڑھ رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی سیرت میں یہ ہے کہ اگر نبی بھی کسی کے قتل کا حکم دے، ہائے ہائے، تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے قتل نہ کرو. ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کی ساتھ بیٹھنے والوں کی سیرت یہ ہے کہ اگر نبی بھی حکم دے دے تو اسے قتل نہ کرو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو. صحابہ کہنے والا مجمع اس سیرت کو ضرور یاد رکھے کہ اگر کوئی نمازی ہے تو اسے قتل نہ کرو، قتل نہ کرو. آپ سمجھ میں آیا کہ حسین نے عصر کی نماز کیوں روک رکھی تھی؟ اور مظلوم نے آخری سجدہ کیوں کیا اور اس میں کیوں قتل ہوئے؟ تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ یہ کون ہے. اور ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے، 1.5 سال پہلے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کویت میں حالت نماز میں ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کافی تعداد میں نمازی شہید ہوئے تھے. تو ایسے واقعات تو دہشت گردوں کو بھی سنا دیے جائیں کہ دور اول کی سیرت یہ کہ نبی کے حکم کے باوجود بھی حالت نماز میں صحابہ نے قتل نہیں کیا. جبکہ یہ یاد رکھیے کہ نبی جو حکم دیں پھر اس میں چوں چرا کی ضرورت نہیں ہے. جو نبی کہیں وہ کرو. بھئی آپ کو یاد ہے نا، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، نبی کریم تشریف لائے، آواز بھی پکارا اسے. اس نے نماز کی حالت میں سن لیا اور اس نے جلدی 2 رکعتی نماز تھی، جلدی نماز کو تمام کیا اور نبی کی خدمت میں گیا. اب 2 رکعت نماز 2 منٹ میں ہوتی ہے اور اسے اور جلدی پڑھا جائے تو 1 ہی منٹ میں تمام ہو جائے گی. اور اس نے کوئی تکبیرۃ الاحرام تھوڑی باندھی تھی، اللہ اکبر تھوڑی، نیت تھوڑی باندھی تھی، نماز پڑھ رہا تھا. تو اگر بالکل شروع ہی کی تھی کہ سورہ الحمد پہلی رکعت کا پڑھ رہا تھا تو نبی نے جب اسے آواز دی تو اس نے جلدی نماز کو تمام کیا. تو نبی کی آواز پر لبیک میں 1 منٹ آدھے منٹ کی تاخیر ہوئی. اور جب وہ نبی کی خدمت میں گیا تو نبی نے منہ موڑ لیا، جواب نہ دیا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے بلایا تھا، میں آ تو گیا. کہ کہاں آیا تو؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے جلدی نماز کو تمام کیا. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ کہ آپ نے، کہ بلا کون رہا تھا؟ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آپ بلا رہے تھے. تو کہ تجھے آ جانا چاہیے. تو اس نے کہا نماز توڑ دیتا. تو نبی نے یہ نہیں کہا توڑ دیتا یا نہ توڑتا. نبی نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو فوراً اس پر لبیک کہو. ہائے ہائے. چلیے ایک بات الگ کی ہے مگر یاد آ گئی، دل چاہتا ہے کہہ دوں کہ نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، نماز قبول تو تمام اعمال قبول.
نماز رد تو تمام اعمال رد. فروع دین میں جو پہلا درجہ رکھے، دیکھیے فقہ جعفریہ اور غیر جو مسالک ہیں اس میں فقہ میں اختلاف ہے، اصول دین اور فروع دین میں اختلاف ہے، لیکن اول نماز سبھی کی یہاں ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے یہاں فروعات میں اول نماز جو فروعات میں اول پر ہے. اگر کوئی اس میں مشغول عبادت ہو اور نبی اسے پکارے اور وہ 1 منٹ کی دیر کر دے، ہائے 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 ہائے، تو نبی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اگر میدان جہاد میں نبی کسی کو بلائے، بھئی ایک صلوات مل جل کے بھیجئے گا نبی کسی کو بلائیں اور وہ فرار اختیار کر جائے، تب اس کے لیے آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ کیسا ہے جو نبی کے بلانے پر نہ آئے؟ اچھا میرے مولا نے بھی خوب کہا اور نبی نے بھی ان سے خوب پوچھا. جب بلانے پر کچھ لوگ نکل گئے تو نبی نے کہا یا علی آپ کیوں نہ چلے گئے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ کیجئے گا. دیکھیں میں پھر عرض کر دوں، نام میں کہیں نہیں لوں گا، نام آپ خود تلاش کیجئے تاکہ حکایت و واقعے پر آپ کو یقین ہو جائے. ہاں اگر نہ ملے تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے اور مجھے جواب دینا چاہیے. اب علی سے پوچھ رہے ہیں نبی کہ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ ہمارے نیت بھائی نے ابھی اشعار پڑھے، اس میں بہت اچھا شعر تھا جس کا مفہوم سن لیجئے. شعر مجھے نہیں یاد ہے لیکن آپ حضرات بھی سن رہے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دہن میں، جن کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، لسان اللہ ہے. علی لسان اللہ ہے. جب یہ بولتے ہیں تو گویا اللہ جو چاہتا ہے وہی یہ بولتے ہیں. نبی کے دہن میں بھی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ آپ بھی چلے جاتے. تو میرے مولا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ ہائے 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 ہائے. یہ بھی دیکھئے ایک سلیقہ ہے کسی چھپے ہوئے کافر کو کافر بتانے کا. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. کیا میں کفر اختیار کر لیتا؟ مطلب یہ تھا کہ نکل کے میں یہاں سے، جو لوگ نکلے جنہی نے آپ کو چھوڑا، یہ نبی کو چھوڑنا کفر ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں. اچھا دیکھیے چند باتیں آپ سمجھیے، اسے غور کیجئے. یہ سب قرآنی حکایتیں ہیں، قرآنی واقعات ہیں. اسے آپ یوں نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں یوں ہی مجلس کا مفسدہ پڑھ رہا ہوں. نہیں، یہ قرآنی واقعات ہیں. جب سب نکل گئے اور اب کافر اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ ایک تلوار کا فاصلہ ہے. اور ہوا بھی ایسا کہ کافر نے تلوار کھینچی، اٹھائی، اور اب بس تلوار گرے گی اور نبی قتل ہو جائیں گے. اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ زبان سے پکارے یا علی، صرف ارادے میں علی کو لائے. تو روایت لکھتی ہے کہ ایک بجلی نبی اور کافر کے درمیان چمکی، ادھر سے ادھر نکل گئی، اور اب جو بجلی نکلی تو کافر 2 حصوں میں پڑا تھا. جو قتل
کرنے آیا تھا وہ قتل پڑا تھا، اور اسی جنگ میں نبی نے جب مٹھی بھر بچے تھے نبی کے ساتھ، نہیں کے برابر سب فرار اختیار کر گئے تھے، اور شیطان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی تھی، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا کہ نبی محمد قتل ہو گئے۔ جب قتل ہو گئے تو میدان میں انہوں نے کہا کہ ٹھہرنے کی ضرورت کیا ہے، اور میرا مولا گیا نہیں واپس، تلوار کی نیام کو توڑ کے پھینک دیا، اور پھینک کے کہا خدا محمد کی قسم علی اس وقت تک تلوار نہیں روکے گا جب تک کہ محمد سے مل نہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ جائے، اس وقت تک تلوار نہیں روکے گا۔ ایسے عالم میں جہاں ایک ہی سپاہی کھل کے لڑ رہا ہے، کسی پہلو میں کھڑے ہوئے صحابی کو غالباً سلمان محمدی تھے، آواز دی ذرا علی کو بلاؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ وہی تو لشکر روکے ہوئے ہیں، ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ نہیں بلاؤ، یا علی آپ کو بلائے گا، یا علی ایک مٹھی خاک اٹھا دو۔ دیکھیں اس کے اوپر الگ الگ اس واقعے کو پڑھ کے لوگ استدلال پیش کرتے ہیں، میں بھی ایک الگ استدلال پیش کرتا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں میرا استدلال الگ ہے کہ یا علی آؤ ایک مٹھی خاک اٹھا دو۔ علی نے خاک اٹھائی، نبی نے اس پر سورے پڑھے، سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھی، کفار کی طرف پھینک دی، آنسو گیس کا کام کیا، ہر کافر کی آنکھ میں ذرہ پڑا اور وہ آنکھیں ملتا ہوا بھاگا، اور جب مڑ کے دیکھا تو اس نے دیکھا علی کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں۔ تو میں کہوں یا رسول اللہ اتنا سا کام تھا، سلمان سے کہتے وہی اٹھا کے دے دیتے، یا اللہ کے نبی آپ خود جھک کے اٹھا لیتے، کہ نہیں میں نے علی کو بلا کر اور علی سے کہہ کر کہ یا علی خاک اٹھا دو، تاریخ میں جملے میں نے رقم کرا دیے، سب بھاگ گئے تھے مگر علی نہیں بھاگے تھے، میں نے علی کو بلوایا، میں نے خود بھی نہیں بلایا۔ ایک صحابی سے آواز دلوائی کہ نبی بلا رہے ہیں، تو علی تلوار روک کے چلے آئے۔ اور دوسرا استدلال یہ ہے کہ مٹی ہے تراب، اس تراب کو معجزہ بننا تھا تو ابو دراب کو بلایا۔ نہیں، اس کا ایک زاویہ اور بھی ہے، خالی نبی نے مٹی لے کے پھینکی نہیں، قرآن کی آیات پڑھی اس پر تو نبی نے بتا دیا میں نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، مگر قرآن اسی وقت معجزہ بنتا ہے جب علی شریک ہو جائے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ جب تک کہ علی شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک میں مٹی نہیں پھینکوں گا۔ تو اتباع پیغمبر، اتباع پیغمبر ایک عالم اہل سنت کی تقریر کا ایک گوشہ وہ بیان کرتے ہیں، اصحاب میں اور آل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اصحاب کا معراج کمال یہ ہے کہ وہ نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے۔ ایک اچھے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے۔ صحابی وہ ہے جو کاندھے سے کاندھا ملا سکتا ہے مگر کاندھوں کے اوپر نہیں چل سکتا۔ کاندھوں کے اوپر نہیں چل سکتا، لیکن اہل بیت پیغمبر وہ ہیں جو نبی کے کاندھوں پر چل رہے ہیں۔ کبھی علی ہے کاندھوں پر، کبھی حسن ہے کاندھوں پر، کبھی حسین ہے کاندھوں پر۔ ایک اور بلند اور صلوات بھیجیے۔ دیکھیے صلوات بھی ایسی ہونا چاہیے ہے کہ لکھنؤ کے حدود کو کراس کرتی ہوئی، ہندوستان کی سرحدوں سے نکلتی ہوئی مدنیہ کی سرحدوں میں داخل ہو اور سبز گنبد سے ٹکرائے۔
سلوات نعرہ سلوات. اور جب سبز گنبد سے گنبد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آواز کو پلٹاتا ہے. جب آواز پلٹے تو نبی خوش ہو جائیں اور کچھ اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں کل بھی محمد کے ساتھ آل تھی, آج بھی محمد کے ساتھ آل ہے. ایک اور بلند صلوات بھیج دیجئے. سامعین جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر صلوات قصر نہیں ہوئی ہے کہ اندر والے تو صلوات بھیجیں, باہر والے خالی آواز سنتے رہیں. مل جل کے سب صلوات بھیجئے محمد. اور یہ بھی جان لیجئے کہ جو کچھ انہی نے بعد وفات پیغمبر اسلام کیا اور جو ان کے ساتھ کیا گیا اس میں یہ خاموش رہے, یہ بھی اتباع پیغمبر اسلام تھی. جب نبی دنیا سے جانے والے تھے مولا علی کو قریب بلایا, وصیتیں کی اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ بتایا علی کو. یا علی یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. جب سب کچھ نبی کہہ چکے تو میرے مولا علی نے پوچھا اللہ کے نبی اب اتنا بھی بتا دیجئے کہ اس سب کے بعد میں کیا کروں؟ جواب دوں, جھگڑا کروں, جنگ کروں, قتل کروں, کیا کروں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا علی آپ کو صبر کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ ہوا. آپ سنتے ہیں کہ بی بی زہرا کا گھر جلا, بی بی زہرا جلتے دروازے میں پس کے رہ گئیں, امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھی گئی. لوگ یہ واقعات پڑھ کے اور سن کے یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شیر خدا کے گلے میں رسی باندھ دی جائے اور شیر خدا کے گھر میں آگ لگا دی جائے, علی جیسے بہادر کے ساتھ ایسا ہو. عزیزان گرامی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اس طرح کا سلوک کرتا, لیکن دوسروں کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا کہ علی کے ساتھ جو بھی کرو گے علی کو جواب نہیں دیں گے, علی صبر کریں گے کیونکہ نبی نے فرمایا ہے. عزیزان گرامی ایک ہندو مقرر عجیب و غریب بات کہتا ہے کہ علی کا جیسا صابر نہیں دیکھا اور حسین کا جیسا بہادر نہیں دیکھا. لوگ یہ سمجھے کہ غلط کہہ گیا ہے, لوگ یہ سمجھے کہ یہ غلط کہہ گیا, اسے کہنا چاہیے تھا علی کا جیسا بہادر نہیں دیکھا اور حسین کا جیسا صابر نہیں دیکھا. وہ بھی مقرر بڑا مضبوط مقرر تھا, اس نے مجمع کے ذہنوں کو پڑھ لیا تو اس نے پھر ریپیٹ کیا کہ علی کا جیسا صابر اور حسین کا جیسا بہادر نہیں دیکھا. پھر اس نے ریپیٹ کیا کئی بار ان جملوں کو ریپیٹ کرنے کے بعد اس نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے غلطی کر دی, میں نے غلطی نہیں کی ہے. میں نے کہا علی کا جیسا صابر نہیں دیکھا جو بدر و احد و خیبر و خندق کا فاتح ہو, جس کی تلوار تو تلوار آواز میں ایک اثر ہو لیکن وہ سر جھکائے کھڑا ہے, گھر جل رہا ہے, گلے میں رسی بند رہی ہے, کھینچ کے لوگ لیے جا رہے ہیں. اس سے بڑا کون صابر ہوگا؟ اور جو میں نے کہا کہ حسین کا جیسا کوئی بہادر نہیں تو میں نے غلط نہیں کہا. ارے جو دن بھر میتیں اٹھا چکا, ارے 18 سال کے علی اکبر کے سینے سے نیزے کو کھینچ چکا, بے شیر کے گلے سے تیر حرملہ کو نکال چکا. اب وہ جب تلوار چلا رہا ہے تو میمنے کو میسرے پر ڈھکیل رہا ہے, میسرے کو میمنے پر. بس عزاداروں, اصل مجلس اب شروع ہوئی ہے, اب اصل مجلس شروع ہوئی ہے.
مجلس اب شروع ہوئی ہے. ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، لیکن جب کربلا والوں کی مصیبت بیان ہوتی ہے تو حسین کی دکھیاری ماں آ جاتی ہے. آج کل تقریباً ہر مجلس میں کرسیوں کا انتظام بھی رہتا ہے. غریب کیا ہو، امیر کیا ہو، کسی کے یہاں 100-200 کرسیاں پڑی ہوں گی، کسی کے یہاں 2-4 کرسیاں پڑی ہوں گی. کیوں پڑی رہتی ہیں کرسیاں؟ کہ اس لیے کہ کچھ لوگ گھٹنوں کی شکایت کی وجہ سے بیٹھ نہیں پاتے. تو اگر میں یہ کہوں نہیں بیٹھ پاتے تو کھڑے رہن دیجئے، انہیں کھڑا رہیں وہ، اور وہ کھڑے ہو کے مجلس سنیں تو آپ کہیں گے مولانا اچھا نہیں لگتا. 1-1.5 گھنٹہ کوئی کھڑا رہے. ارے اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے بلانے پر کوئی آیا ہو اور وہ کھڑا رہے کتنی دیر، 1-1.5 گھنٹہ. اس لیے کرسیاں بچھا دی جاتی ہیں کہ جو بیٹھ نہیں سکتا زمین پر وہ کھڑا نہ رہے، کرسی پر بیٹھ جائے. اب میں ایک ماں اور ایک بیٹی کا ذکر کروں. ارے ماں مدینے میں دربار میں کھڑی رہی اور کسی نے یہ نہ کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے، مگر بی بی زیادہ دیر کھڑی نہیں رہی، چند گھنٹے کھڑی رہی. لیکن بیٹی جب مدینے شام سے واپس آئی اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو کسی نے پوچھا شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا رے 18 گھنٹے 18 گھنٹے یہ تو کم سے کم روایت ہے 18 گھنٹے کی، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک کھڑی رہی. یہ عزاداروں 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ بیٹھ جائیے تو پہلو بدلنے لگتے ہیں. کھڑا ہونا ہو، دوڑنا ہو یا بیٹھنا ہو، اس میں ہاتھوں کا سپورٹ بہت رہتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ باندھ کے آپ کو بٹھال بھی دیا جائے تو آپ بہت بے چین بیٹھیں گے. اگر آپ کو آپ کے ہاتھ باندھ کر بٹھال دیا جائے، آپ کے لیے اتنی تنگ جگہ ہو کہ آپ پہلو نہ بدل پائیں تو آپ بہت بے چین بیٹھیں گے. اے آزاداروں ذرا دربار یزید میں چلیے. ارے بیویاں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے آئے، نہ پہلو بدل سکتی ہیں نہ اپنی جگہ بدل سکتی ہیں. ایسی صورت میں 18 گھنٹے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تو علی اور فاطمہ کی بیٹی تھی جو 18 گھنٹے کھڑی رہی. اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے یزید یہ چاہتا تھا حلال محمدی کو حرام کر دیں، حرام محمدی کو حلال کر دیں. تبھی تو وہ کہہ رہا تھا کاش کو میرے بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح انتقام لیا. عزاداروں کچھ مصیبتیں آپ اپنی زندگی میں حالات کو دیکھ کے سوچ لیا کیجئے. چلتے ہوئے پتھر اگر آپ کی طرف آئیں آپ کیسے بچیں گے ان پتھروں سے؟ یا تو ہاتھوں سے آنے والے پتھروں کو روکیں گے یا جگہ بدل دیں گے کہ یہاں پر پتھر آ رہا ہے، ہم یہاں سے وہاں پر کھڑے ہو گئے، اب پتھر ہم پر نہیں لگا. ہائے سیدہ زینب، ہائے سیدہ ام کلثوم، ہائے رباب، ہائے سکینہ. ارے نہ ہاتھوں سے پتھر روک سکتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ بندھے میں ہیں، نہ جگہ تبدیل کر سکتے ہیں اس لیے کہ 18 بازو ایک رسن میں ہے. ہاں یہ 40 کے بعد کی مجلس ہے. کل روز 40 گزر گیا.
کل کا دن بڑے قیامت کا دن تھا. حسین کا چیلم، حسین کا 40 اور دوسرا 40 زینب نے کہاں کیا؟ کربلا میں کیا. مجھے زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے کہ کربلا میں کس طرح سے زینب نے نظر کی، کس طرح سے فاتحہ دلوایا. زینب تو روئی رہی ہے، بھیا میں شرمندہ ہوں. پہلی شرمندگی یہ کہ تمہاری سکینہ کو واپس نہ لا سکی، اور دوسری شرمندگی یہ کہ تمہارا لاشا بے گور و کفن دیکھا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ اتنا رو لیے کہ مجلس تمام ہو سکتی ہے. عزاداروں، دل سوز مصیبتیں ہیں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے اسیروں کا کربلا، تو زینب، ام کلثوم، رقیہ، سبھی کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر چھا گیا کہ کل یہی خیمے لگے تھے. اور ایک ماں ہے جو اپنے چھوٹے سے بچے کی قبر کو ڈھونڈ رہی ہے. پشت خیمہ پر جس کی قبر حسین نے بنائی تھی، لیکن ظالموں نے نیزہ مار کے وہ 6 مہینے کے لال کا لاشا نکال لیا تھا. اے سجاد، میرے اصغر کو کہاں دفن کیا؟ تو امام نے فرمایا، ماں میں نے بابا کے پہلو میں لٹا دیا. علی اصغر باپ کے پہلو یا باپ کے سینے پر آرام کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اس موقع پر جب یہ قافلہ کربلا آیا تو نہ نہر فرات پہ پہرا تھا. زینب کو چمکتا پانی دکھ رہا ہے. ارے تڑپ کے سکینہ کو پکار رہی ہوگی، اے سکینہ، ارے اسی کربلا میں تم پیاسی رہ گئی. اے سکینہ، اسی کربلا میں تمہارا چچا پانی لینے گیا تھا. آج نہر فرات پر پیرا نہیں ہے. آج نہر فرات پر کوئی بیٹھا نہیں ہے سپاہی. آؤ سکینہ. رباب اصغر کو ڈھونڈ رہی ہیں. کئی دن تک ماتم ہوا. اگر میں ان جملوں کو چھوڑ دوں تو دل میں کسک رہے گی کہ لشکر کے سردار کی قبر پر سب جمع ہوئے. اب علمدار کی قبر پوچھی جا رہی ہے. میرے عباس کی قبر کہاں بنی ہے؟ میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ تو امام سجاد نے پھپھیوں کو حضرت عباس کی قبر کے سرانے کھڑا کیا. پھپھیوں نے بڑے غور سے قبر کو دیکھا اور اس کے بعد امام سجاد کو دیکھا. اے سجاد، میں عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں، یہ تو کسی بچے کی قبر ہے. ارے بڑی چھوٹی قبر ہے. میرا عباس تو قد و قامت میں بلند تھا. ارے میرا عباس کہاں ہے؟ امام سجاد نے کہا، اے میری پھوپھی اماں، ارے میرے بابا کے قتل کے بعد لشکر چچا کے لاشے کی طرح بڑھا اور عباس کے لاشے پر تلواریں. لاشے کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. بس 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ مصائب ہوں گے اور روتے ہوئے اٹھیے گا. رومال سیدہ میں آنسوؤں کا نذرانہ دیجیے گا. میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب فرماتے تھے، امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت ضائع نہیں ہوگی. روز محشر جب کوئی مددگار نہیں ہوگا، فاطمہ آواز دیں گی، تیری امانت میرے پاس ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس ختم ہو رہی ہے مجلس. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے. عزاداروں، اب جب سب رو لیے تو اب یہ خیال آیا مدینے چلو
رسول کی قبر پر نواسیاں جائیں گی اور جا کے کہیں گی نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. لیجئے عزاداروں اب کربلا سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے. زینب بھائی کی قبر کو آخری بار دیکھ کر کہتی ہیں بھیا زینب جا رہی ہے کہ اتنی دیر میں نظر پڑی کہ ایک بی بی قبر کے سرانے بیٹھی ہے. زینب آئی بی بی قافلہ جا رہا ہے اٹھیے چلیے. بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. بی بی اٹھیے چلیے. بی بی نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا میں علی کی بیٹی زینب کہہ رہی اٹھیے. اب جو بی بی نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا ام رباب بیٹھی ہے. اے بی بی زینب آپ جائیے. ارے مجھے یہیں کربلا میں رہنے دیجئے. نہیں یہ ممکن نہیں ہے چلیے. کہا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے. آپ کے بیٹے مارے گئے کہاں مارے گئے؟ آپ کے بھائی مارے گئے کہاں مارے گئے؟ آپ کے بھتیجے مارے گئے کہاں مارے گئے؟ مگر آپ کا شوہر مارا گیا. جزاک اللہ روتے رہو عزاداروں. آپ کا شوہر مارا گیا. جناب زینب نے کہا نہیں میرا شوہر مدینے میں ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں تھے. علی تھے مدینے میں رہ گئے تھے. اے عزاداروں کہ بس اب آپ جائیے. ارے کیا کرے رباب مدینے جا کے. زینب آپ شہزادی جائیے جا کے عبداللہ کو کربلا کی داستان سنائیے گا. ارے رباب کیا کرے جا کے. رباب کی مانگ اجڑ گئی کربلا میں. گود کربلا میں خالی ہو گئی. سکینہ قید شام میں مر گئی. لیجئے امام سجاد آ گئے. آنے کے بعد کہتے ہیں اماں اٹھیے. اب جو دیکھا اے بیٹا تم وقت کے امام ہو جو کہو گے وہ کروں گی. مگر قبر حسین کو دیکھا. دیکھ کے کہا یا ابا عبداللہ میں نے آپ کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے. میں اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. لیجئے چلی گئی رباب. مدینہ ہے مگر رباب سائے میں نہیں بیٹھی ہے. ارے عزاداروں لباس کے ایک کونے میں کچھ بندھا ہے اسے کھولتی ہیں اور سونگتی ہیں اور روتی ہیں. آپ سمجھ گئے یہ کربلا کا جلا جھولا. جزاک اللہ. ختم ہو گئی مجلس. ایک ٹھنڈی رات آئی. ہاں بارش بھی تھی. رباب رات میں پانی میں ٹھنڈے موسم میں بیٹھی بھی ہیں. امام آئے اماں سائے میں چلیے. پھر کہا بیٹا تم وقت کے امام ہو جو کہو گے وہ کروں گی. مگر جب اٹھی تو اٹھ کے کربلا کا رخ کیا. کہا حسین آپ بھی امام ہیں. آپ کا بیٹا بھی امام ہے. آپ سے وعدہ کر کے آئی ہوں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. وقت کا امام کہہ رہا ہے سائے میں چلو. اے حسین میری مشکل کو آسان کر دو. ارے اتنا کہنا تھا. سکینہ کی ماں کی روح جسم سے پرواز کر گئی. کربلا میں میت حسین نے اٹھائی. لیجئے شام میں اور مدینے میں سجاد جنازہ اٹھا رہے ہیں. ارے جب وقت دفن آیا اب جو دیکھا جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں. واہ علی اصغرا واہ حسینہ واہ علیہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.
پروردگارہ حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، پروردگارہ اس جگہ اس گھر پر اپنا خاص نزول رحمت فرما، اس گھر میں رہنے والوں کو صحت و سلامتی تندرستی و طول عمر عنایت فرما، تمام محبان امام حسین کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع و جنت المعلا پہ جلد روز تعمیر ہو جائے۔